अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। नैब चेयरमैन की मुद्दत में तौसीह का मामला, हुकूमत इसके ऊपर गालिबन एक ऑर्डिनेंस लाने के इशारे दे रही है। ये जिसमें अपोजिशन के साथ जो मुशावरत है वो रोल ख़त्म करने पर भी गौर हो रहा है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। ईवीएम पर इत्तेफाक राय कैसे होगा। आज भी हुकूमत ने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो मुसलसल एडमेंट है कि ईवीएम वाला जो तरीकाकार है वो तो राइज हो के ही रहेगा। अपोजिशन इस पे बात करने को तैयार नहीं है। आखिर में पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाने की जो मुहिम है उसके असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। इस साल बड़ी हौसला अफजा ट्रेंड्स हैं पोलियो केसेस के हवाले से। आगाज करते हैं। नैब चेयरमैन जो है उन मुद्दत मुलाजमत की तौसीह तो नहीं हो सकती कि कानूनी तौर पर अब रीअपॉइंटमेंट ही होगी। इस हवाले से हुकूमत ने एक बड़ी क्लियर पोजीशन ली है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ यानी लीडर ऑफ अपोजिशन से किसी सूरत बातचीत नहीं होगी, ना ही इस सिलसिले में कोई मुशावरत जो है वो शुरू हुई है चेयरमैन नैब के हवाले से। और देखिए वज़ीर आज़म बड़े कैटेगोरिकल हैं, वो शहबाज शरीफ साहब से इस मामले में कोई मुशावरत करने को हम तैयार नहीं हैं क्योंकि वो तो खुद एक्यूज्ड है। सो अपोजिशन से तो बात नहीं करनी है। लेकिन इस वक्त जो नैब ऑर्डिनेंस की 6B है वो कहती क्या है, जिसमें हुकूमत तब्दीली लाने के लिए बात कर रही है एक ऑर्डिनेंस के जरिए। वो कहती है जी कि नैब चेयरमैन की तैनाती सदर, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से 4 साल की नाकाबिले तौसीह मुद्दत के लिए करेंगे। यानी मौजूदा कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब को मुद्दत मुलाजमत में तौसीह नहीं दी जा सकती, मगर हुकूमत का दावा है कि इसका हल ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह है। नए ऑर्डिनेंस में मौजूदा कानून को बदला जाएगा जिसमें न सिर्फ नाकाबिले तौसीह के लफ्ज को खत्म किया जाएगा बल्कि कानून में अपोजिशन लीडर से जो मुशावरत जरूरी है उसका भी खात्मा किया जा सकता है। सो इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उसके अलावा और मजीद जो अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उन पे भी गुफ्तगू होगी। साबिर शाकिर साहब ब्यूरो चीफ हमारे साथ जो इस्लामाबाद के मौजूद हैं स्टूडियो में। आरिफ अबीद भट्टी साहब लाहौर से बराह रास्त हैं। साबिर साहब, ये ऑर्डिनेंस बस तैयार खड़ा, क्योंकि कल मैं देख रही थी लॉ मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे, बड़ी वेग सी बात कर रहे थे। फवाद साहब वैसे बड़ी बोल्ड पोजीशन लेते, लेकिन वो भी कल एक वेग सी बात कर रहे थे कि अभी हमें तैयार नहीं है, ऐसे है वैसे है, लेकिन दिन तो खाली 18 या 19 रह गए। ये 2-3 महीने से ये सिलसिला चल रहा था और इत्तेफाक की बात है हमारे प्रोग्राम में ही आए थे डॉक्टर फ़ारूक नसीम साहब, तो हमने उनसे पूछा था तो उस वक्त उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की थी कि कोई उनकी एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा जब वक्त आएगा तो देखेंगे। तो एक्सटेंशन की बात तो हो रही है। अब जो है लीडर ऑफ अपोजिशन को आपने राय लेनी है नहीं लेनी, ये बुनियादी तौर पे फिर वापस जाएगी बात 18वीं तरमीम पे। ये 18th अमेंडमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। वो बेसिकली 18वीं तरमीम क्या थी? 18वीं तरमीम थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान एक मुस्तकबिल का एक पावर शेयरिंग फार्मूला, वो एक मुस्तकिल बुनियाद पे उन्होंने तय किया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके मेंबर, नैब और उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, ये सारे हुकूमत और लीडर ऑफ अपोजिशन ने मिल के ये सारी अपॉइंटमेंट्स करनी थी और उसमें वो कामयाब भी रहे। लेकिन दरमियान में अब आ गए तीसरे खिलाड़ी। तो तीसरे खिलाड़ी वो नहीं चाहते, वो कहते हैं कि ये तो एक 2 पार्टियों के दरमियान मामला थे, वो अनडू करना चाह रहे हैं। 18th अमेंडमेंट में फिर आपकी वो भी आता है, NFC अवार्ड भी आता है, कुछ और चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें सूबों को दे दी गई। तो अब वो मुकम्मल तौर पे जब कहते हैं कि हमने 18th अमेंडमेंट को रिव्यू करना है तो वो एक महाज बन जाता है कि नहीं ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ होगी। पीपल्स पार्टी भी आ जाती है, मुस्लिम लीग नवाज सूबे आ जाते हैं। अब उसको जुजियात में तोड़ के ये काम किए जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनको अनडू करने की कोशिश की जा रही है। तो चेयरमैन नैब का मामला भी उसी का एक हिस्सा है। आपने देखा कि साथ साथ उसको भी देखें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो मामला चल रहा है वो भी एक टसल चल रही है। तो उसको भी ये अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेप, अगर ये चेयरमैन नैब वाला कामयाब हो जाता है, गवर्नमेंट इसमें अचीव कर लेती है, तो फिर अगला होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री, अरकान की तकर्री, उसमें भी शायद लीडर ऑफ अपोजिशन को ना लिया जाए और उसमें भी कोई और तरीका इख्तियार किया जाए। सिस्टमैटिकली एक कोशिश होगी। भट्टी साहब, आप बहुत वाज़े बुलंद हंस रहे हैं इस बात पे, किस वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, एक तो आपने मेरा प्यारा भाई मिला दिया साबर। 3-4 दिन पहले बच्चा था, वो बेचारा मेरे पास आया तो मैंने कहा बेटा कवा किस रंग का होता है? कहता सफेद। मैंने कहा नहीं यार बेटा वो तो काला होता है। कहता है अंकल आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे दल में जो तवा है ना वो सफेद है। तो लिहाजा अगर मेरा भाई कह रहा है
انہوں نے آئین کو مذاق بنا لیا ہے. مذاق مطلب ہے ہر بات میں ٹکراؤ, ہر بات میں آئین کو پاؤں کے تلے روندنا. یہ اچھی روش نہیں ہے ماریا. کوئی گھر نہیں چلتا بغیر کسی ڈسپلن کے. آپ یہاں تو اپوزیشن لیڈر کا رول ہی ختم کریں. یہ ضد سے ملک چلتے ہیں, انبلیویبل ہے. الیکشن کمیشن سے لڑائی, کبھی میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی لے آئے, کبھی آپ کو جو کر دے. یار کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اگر آپ کو حکومت ملی ہے آئین کے مطابق ملی ہے اور اس کو آئین کے مطابق چلانا ہے. میں نہیں سمجھتا, محترم جاوید اقبال ہر دن قابل احترام ہے, وہ کہتے ہیں فیس یا کیس نہیں دیکھتے. نہیں بھائی, تم ویٹ دیکھتے ہو, اس فائل کا ویٹ کتنا ہے, اس فائل کا ویٹ دیکھتے ہو. بھٹی صاحب لیکن ری اپوائنٹ کرنا چاہ رہی ہے. طریقہ کار ایک ہی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ اس وقت مشاورت کرنی ہے. وہ مشاورت نہیں ہو رہی اور آگے وہ آرڈیننس لانے کی بات کری. آرڈیننس لانے میں ویسے آپ کو لگتا ہے یہ کامیاب ہو جائیں گی گورنمنٹ اس موقع پہ؟ کیا ان کے پاس ہے اتنا پولیٹیکل لیوریج؟ ماریا, گزارش یہ ہے کہ میری اپنی رائے کے مطابق میں نے جتنی بھی حکومتیں دیکھی ہیں وہ ایشو ڈیفیوز کرتی ہیں. وہ کوشش کرتی ہیں آرگومنٹ سے بات کی جائے. جب آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ نہ رہے, دلائل نہ رہے گفتگو کرنے کی, پھر آپ ٹکراؤ کی پالیسیاں اپناتے ہیں. مجھے بتا دیں جو آئین اور قانون ہے, چاہے وہ 18ویں ترمیم میں آیا, بھائی آپ مانے نہ مانے, آپ کو شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر بنانا پڑا. آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں تھی. آپ کہتے نہیں جی ہم اپنا کوئی ان الیکٹیبل آرڈیننس لاتے اس کو بنا دیتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا میری بہن, ایسے پاسبلٹی نہیں ہے. اگر ضد کرنی ہے, مجھے یاد ہے جب یہ میڈیا اتھارٹی لا رہے تھے تو میں ایک پروگرام میں تھا, میں نے کہا تھا یار آپ جو چور کی سزا مجھے اگر یہ حکومت اس پہ امپلیمنٹ کرا سکی. ان کی خواہش کیا ہے, یہ تو چاہتے ہیں صحافیوں کی زبانیں کاٹ دیں, کان میں لاوا ڈال دیں, پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں, نہ ہم چل سکے نہ بول سکے. اس وقت ایک اہم سوال ہے صابر صاحب کہ یہ اتنے سارے محاذ حکومت کھول کیوں رہی ہے؟ مطلب ٹھیک ہے اگر آپ نے پولیٹیکلی کچھ اپنی لڑائیاں لڑنی بھی ہیں تو آپ ایک ایک کر کے ایک ہی وقت میں آپ 3-4 محاذ کیوں کھول رہے ہیں؟ یہ ویسے اس کی کوئی سمجھ میں آتی پولیٹیکلی کہ بیوقوفی ہے یا یہ سمارٹنس ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں, بہت اچھی ان کی اسٹریٹجی ہے. اچھا, اس وقت دیکھیں نا آپ ایشوز ٹی وی پہ کیا چل رہے ہیں. پہلے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آیا, پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی چل رہا ہے, اب چیئرمین نیب کا آ گیا. تو گورنمنٹ تو بڑا سکون میں ہے اس کی. ڈسٹریکٹ کس چیز سے کر رہے ہیں ہمیں؟ گورننس سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اس طرح کی. دیکھیں نا, نہ کوئی مہنگائی پہ بات کر رہا ہے, نہ کوئی بے روزگاری پہ بات کر رہا ہے, کسی چیز پہ بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی سمارٹ موو ہے, تو یہ ان کو داد دینی چاہیے کہ پی ٹی آئی اب سمجھدار ہو گئی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ساری ڈیبیٹ کو اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے موڑنا ہے. لیکن اس پہ ان کی کوئی تعریف نہیں ہو رہی ہے, ان کو تنقید ہی ہو رہی ہے. وہ تنقید بھی یہ تنقید عام آدمی کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ہمارے ذرا اوپر دانشوروں کے لیے مسائل ہیں کہ جی یہ الیکشن آف پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ اب ہر کوئی اپنے اپنے ووٹر کو, الیکشن ایئر چل رہا ہے نا, نیکسٹ ایئر الیکشن ہے, تو اس میں ہر کوئی اپنے اپنے ووٹر کو اور سپورٹر کو ایڈریس کر رہا ہے, اور ان کا ٹارگٹ میں یا آپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کا ہے آڈینس, ان کی جو ہے اپنی کانسٹیچوئنسی کو ایڈریس کر رہے ہیں, حلقہ نیابت ان کے ووٹرز ہیں, اور اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان کی بہت اچھی ہے, ہم دیکھیں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں, الیکٹرانک ووٹنگ مشین چاہتے ہیں, لیکن یہ اپوزیشن جو ہے وہ مان نہیں رہی. اور اسی طریقے سے اب چیئرمین نیب کا معاملہ دیکھیں, چیئرمین نیب پی ٹی آئی نہیں لے کے آئے تھے, یہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور پیپلز پارٹی خورشید شاہ صاحب, یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز. اب اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے, پی ٹی آئی والے, پی ٹی آئی ری اپوائنٹمنٹ. اس کے بعد آپ آ جائیں چیف الیکشن کمشنر, اس کو یہ خود لے کے آئے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے, ریپلیس کریں ان کو, یہ گھر جائیں اور ان کے خلاف ہم کارروائی بھی کر سکتے ہیں. تو اپنی مرضی. یہ موٹا موٹی بات تو بھٹی صاحب یہ سمجھ میں آ رہی ہے. ویسے اس ملک میں اب کسی بھی ادارے کی کسی بھی قسم کی جو اگر آپ دیکھیں پولیٹیکل ہسٹری, تو خود جو لے کے آتے ہیں بعد میں, پھر ان کو ہٹانے کے لیے بھی خود ہی پھر لابینگ کرتے ہیں یا کسی اور کو. یہ ویسے بڑا ہسٹری پاکستان کی, آپ کسی بھی ادارے کے حوالے سے پرزم سے بات دیکھ لیں.
اچھا ماریا، ایک تو بلی معصوم کبوتر آنکھیں بند کر لینا تو بلی اس کو کھانا نہیں چھوڑتی. جب تک بیوقوف اور لالچی لوگ زندہ نہ ٹھگ بھوکے نہیں مرتے. یہ حکومت اس غلط فہمی میں رہے کہ ہم ڈی ٹریک کر رہے ہیں. اور میرے بھائی صحافت میں جو ہمیں نثار حسین صاحب نے سکھایا تھا نا، ایشو کبھی بھی صحافی اس کو اگنور نہیں کر سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بجلی سے جو تپائے ہوئے لوگ ہیں ان کا غصہ کم ہو گیا. انہوں نے بے جان پرچی کے ذریعے کنٹونمنٹ بورڈ میں اپنی اظہار کر دیا ہے. اور مجھے حیرت ہے، آپ جو سمجھ رہے ہیں نا، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ فکس میچ ہے، دونوں ایک ہے. ادھر بھی دراڑ پڑ چکی ہے. اچھا، ادھر بھی دراڑ پڑ چکی ہے. شہباز شریف صاحب نے سیال کوٹ میں کہا جو کنٹونمنٹ بورڈ تھا اس کا الیکشن جو پی ٹی آئی کی جنم بھنی تھی، یہ صابر زیادہ بہتر جانتے ہیں، انڈیا زیادہ گیا بھنی، جنم بھنی وہ جل گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. اچھا، ادھر بھی معاملات کھل گئے ہیں. اب وہ اتنی کام خراب نہیں رہا. انہیں اسی چکر میں رہنے دے، قوم الیکشن کمیشن کے پیچھے لگا دے. کیا بات کر رہے ہیں اس سے بجلی کا ایشو ختم ہو گیا، مہنگائی کا ایشو ختم ہو گیا، کرپشن کا ایشو ختم ہو گیا. بھائی وہ 90% جسم میں پھیل چکا ہے. یہ جو غلطی یہی یہ غلط فہمی میں مارے جائیں گے. بھٹی صاحب ایک منٹ، آپ کے سامنے 6 ٹی وی لگے ہوئے ہیں، 6 میں سے 5 ٹی وی دیکھیں کیا چل رہا ہے. الیکشن کمیشن، بھائی ٹی وی میں اب آپ کو تھوڑی سی ماریا ان کے نیلے کپڑے اچھے ہیں. جب ضیاء الحق مرا تھا نا، اس وقت وہی خبر تھی ضیاء الحق کا تیارہ ختم ہو گیا. اس وقت میڈیا نہیں تھا. بھٹو کو پھانسی لگی وہ خبر تھی، بے نظیر قتل ہوئی وہ خبر تھی، نواز شریف نااہل ہوا وہ خبر تھی، یوسف رضا گیلانی گیا وہ خبر تھی. اور میرے بھائی کل پھر اور کوئی موضوع ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مہنگائی، بے روزگاری، یہ سارے چیز. لیکن بھٹی صاحب جو بھی کس کو دھوکہ ابھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ ماریا مجھے یاد ہے آپ بڑے اچھے برانڈڈ سوٹ پہنتی تھی. پہلے وہ 20,000 کا تھا، بالکل صحیح بات ہے، 45,000 کا ہے. کیا آپ کو وہ ہیٹ نہیں آ رہی؟ بالکل. آپ کے گھر کا بل 2 سال پہلے اگر 10,000 آتا تھا، آپ 25,000 آ رہا ہے. 31,000 آپ کو فیل نہیں ہو رہا؟ اس مہینے 31,000 بل دیا ہے سر. میرے تو مطلب دکھ ہی میری زندگی کا. اچھا تو یہ اس کا مطلب ہے ماریا اصل ایشو ختم نہیں ہوتے. یہ اہم حکمران بالکل طاقت کے نشے میں اندھے ہو کے سمجھتے ہیں ہم نے قوم کو ڈی ٹریک سر. یہ تو حکمران جو مرضی سمجھے نا بھٹی صاحب، تھوڑا سا آگے چلے نا. یہ تو حکمران تو جو سمجھے. ایک تو اپوزیشن ماشاءاللہ ان کو اتنی خوبصورت، اتنی قابل، اتنی لائق، جس کے بارے میں آج فواد صاحب بھی بات کر رہے تھے. ابھی مسلم لیگ نواز کی آج اس ہفتے کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، چاہے کینٹ انتخابات کے اندر ان کی اچھی پرفارمنس ہو، لیکن جی یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پہ جاوید لطیف صاحب کو جو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے پارٹی قیادت نے، 7 روز میں جواب جمع کرانے کی ہدایت بھی کی. کیا کہہ رہے تھے جاوید لطیف صاحب ایکچولی؟ کیونکہ پی ایم ایل این کی لڑائی دن بدن سرفیس پہ آتی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے تھے ذرا سنیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسائنمنٹ پر کام کرتے ہیں. وہ تحریک جو ہے اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہوتی ہے تو ایک صاحب اٹھتے ہیں اور وہ نئی بات کر دیتے ہیں. یہ اسائنمنٹس کس کو مل رہی ہیں؟ میرے منہ سے نہ ہی کہلوائیں، میں تو ویسے ہی اندر جانے والا ہوں. وہ غالباً مفاہمت والے ہیں جن کو اسائنمنٹس ملتی ہیں. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں. اس کو چوری نثار کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے. یہ پھر کسی بڑے مقصد کے لیے یا بڑے کسی طاقتور لوگوں کے کہے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. پھر جی شو کوز نوٹس ملا انہیں. احسن اقبال صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی کہ پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے، پارٹی کی اس تمام جو ہے روایات کا خیال کرنا چاہیے ہے، جو اپنا موقف ہوتا ہے اس کو پارٹی میٹنگز کے اندر دینا چاہیے ہے، باہر اس طرح کی باتیں نہ کریں. سو شہباز صاحب اور حمزہ شہباز صاحب باقاعدہ ان تنظیمی میٹنگز کے اندر، ان اجلاس کے اندر نہیں تھے، اور اس کے بعد شو کوز نوٹس جب جاری ہوا تو اس کے بعد انہوں نے وہ جو ہے وہ اٹینڈ کیے. تو صابر صاحب اتنا بھی نہیں ہے، مطلب حکومت کو شاید واک اوور انہی باتوں کی وجہ سے ملتا ہے کہ اپوزیشن بہت ڈیوائیڈڈ ہے اور اتنی ہی کنفیوزڈ ہے. اس میں بالکل پی ایم ایل این کے اندر کافی سنجیدہ نوعیت کے مسائل ہیں، اور وہ مریم صفدر ورسز شہباز شریف، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، کھل کے آگئے، اب تو کوئی شک نہیں ہے، کھل کے آگئے ہیں. اور ڈیفینس ڈے پہ جو ڈیفینس اور شہداء کا دن تھا، اس میں شہباز شریف صاحب کا جانا اور اگلی نشستوں پر بیٹھنا، تو یہ چیزیں کوئی ان کو اچھی نہیں لگتی. مریم صفدر صاحبہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی، اس لیے یہ ہوا ہے. اور الیکشن کمپین بھی جو کنٹونمنٹ بورڈ ہے وہ شہباز شریف اور ان کے گروپ نے مینیج کیا. ووٹ کو عزت دو کا وہاں پہ سلوگن وہی میں نہیں کہہ رہا تھا. ہوں، جہاں مریم صفدر جاتی ہیں وہاں پہ الیکشن فارغ ہو جاتا ہے. آزاد کشمیر میں گئیں الیکشن فارغ، گلگت بلتستان میں گئیں الیکشن فارغ، اور کنٹونمنٹ بورڈ یعنی کہ بلدیاتی الیکشن
وہاں پہ شہباز شریف صاحب تھے اور خواجہ سعد رفیق اور ان کے دیگر جو لائک مائنڈیڈ ہیں وہ گروپ تھا، تو انہوں نے الیکشن کا رزلٹ اپنی فیور میں لے لیا، بتا دیا. تو یہ چیزیں مستقبل میں بھی ہو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہی نقصان مسلم لیگ نواز کو تو پہنچ ہی رہا ہے، فائدہ گورنمنٹ کو پہنچ رہا ہے ڈیفینیٹلی، اور وہ بالکل سکون میں ہے. پھر یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، مریم صفدر صاحبہ بالکل نہیں کرنا چاہتی. وہ بلاول کو کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی تھرو ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے راستہ بنا لیا ہے. تو ایک ماؤتھ پیس ہے، مریم صفدر صاحبہ کے ماؤتھ پیسز ہیں، وہ بولتے ہیں. دوسری جانب اب تو شہباز کلیئر شریف صاحب پتہ جاتے چلتا ہے ہیں. کون مریم صاحبہ کی طرف سے بات کر رہا ہے، کون شہباز صاحب کی طرف سے بات کر رہا ہے. لیکن یہ جو بھٹی صاحب پنجاب کے اندر ٹف اپوزیشن دینی تھی نا پی ایم ایل این نے، وہ کیا ٹف اپوزیشن دینے کی ان کی اس وقت پوزیشن ہے؟ کیونکہ وہ تو اپنے اجلاسوں کے اندر یہ طے ہی نہیں کر پا رہے کہ بھئی ہم نے شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. حمزہ صاحب جو ہیں وہاں پہ وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں آپ کو پنجاب میں اب پچھلے کچھ 15 دن سے؟ ماریا پہلے دن سے اوپن بیانی ہے کہ جنگ ہے، لڑائی نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، جنگ ہے. ہم ایک عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں، بل الحمدللہ ساری دنیا کہنے لگ پڑی ہے. اس میں تو دو رائے ہے کوئی نہیں. دراصل بیانیے کی بھی جنگ نہیں ہے، وراثت کی جنگ ہے. مریم صاحبہ کی ایک ہی خواہش ہے اور نواز شریف صاحب کی کہ وہ اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو زندگی دے، وہ اپنی زندگی میں مسلم لیگ نون کی بھاگ دوڑ مریم کے ہاتھ پکڑا دے. انہیں پتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں 100 سال زندگی دے، بعد میں مریم کبھی بھی مسلم لیگ کو ہائی جیک نہیں کر سکتی. یہ لڑائی وہ ہے. دوسرا جس شخص کا آپ نے ڈلایا کہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اسائنمنٹ پہ ہوتے ہیں، اب ذرا آواز میوٹ کرے، صابر کو پتا ہے وہ خود اسائنمنٹ پہ ہے، ورنہ ابھی تک گرفتار نہ ہوتا. اس کے ایشو تو اتنے ہیں کہ انبلیویبل. اس کو 10 دفعہ نیب نے بلایا ہے، پکڑا نہیں ہے. سر گئے تھے وہ پھر واپس آگے باہر؟ نہیں، کنٹونمنٹ بورڈ پہ اچھا وہ محترمہ وہ اس کے بیان کنٹونمنٹ بورڈ کو اچھا عمران خان صاحب کو میسیج دینے کے لیے نون لیگ جیتی ہے. میں اس سے زیادہ اور آپ کو کھلی باتیں کیا کہوں. ٹھیک ہے. کنٹونمنٹ بورڈ کا میسیج دیا گیا ہے کیونکہ کسی ایک شخص نے بہت بڑی میٹنگ میں ایک صاحب کو کہا تھا آپ تو بلا وجہ بول رہے ہیں. اب اس کا نام نہیں مجھے پتا، نہ مجھے پتا ہے. ایک بڑی اہم ترین بندے نے ایک دوسرے صاحب کو کہا تھا، پھر اس کا یہ ٹوکن دیا کنٹونمنٹ بورڈ پنجاب. اب دو مسالمت کیا ہوتا ہے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. پاکستان میں سیاست میں نا آپ 5 دن نہیں کہہ سکتے. صحیح بات ہے. 3 ستمبر 2099 میں نواز شریف صاحب کو ملا تو وہ امیر المومنین بن چکے تھے. جی بگلے 6 الیکشن سوری معافی چاہتا ہوں ہم جیتیں گے. تو 12 اکتوبر 99 میں وہ ان کی حکومت چلے گئی تھی. تو میں کہہ رہا ہوں ہواؤں کے رخ بدل رہے ہیں. لیکن میں نے اپنی خبر پہ میں قائم ہوں. کل پھر اور بدل جاتی ہے. کوئی پتہ نہیں. دیکھیں تالا کراچی لگا لیں، سکھر لگا لیں، لورا لائی لگا لیں، کے پی کے لگا لیں، اسلام آباد لگا لیں، چابی پنڈی رہے گی. اچھا تو یہ ثابت صاحب سے پوچھ لینا کیا ہواؤں کا رخ بدلا ہے؟ شہباز شریف کو دی گئی ہے. اچھا یہ کنٹونمنٹ کے انتخابات کیا اس بدلتی ہوئی ہوا کے رخ کو ظاہر کرتے ہیں یا یہ ایک اشارہ ہے، یہ کیا ہے؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مہنگائی ایک عام آدمی کا مسئلہ، اور بلدیاتی الیکشن میں سب سے زیادہ یہ انتہائی لوکل لیول پہ ووٹ کاسٹ محلے کی سطح پہ یہ ہوتے ہیں اور ڈور ٹو ڈور جایا جاتا ہے. تو یہ وجہ بنی ہے آئی تھنک. اور اس میں ہواؤں کا رخ اگر آپ کہیں گے ہواؤں کا رخ بدلنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے پولنگ بھی اپنی مرضی سے پھر ہو سکتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس طرح، اور اس دفعہ کسی نے شکایت بھی نہیں کی بائی دا وے، نہ پی ٹی آئی نے کی، نہ پی ایم ایل این نے. جنرل الیکشن میں تو ہوتا ہے جہاں پہ لاکھوں کروڑوں ووٹر موجود ہوتا ہے، تو یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ چند 100 ووٹ ہوتے ہیں، اوپر نیچے کرنا جو ہے اوپر نیچے بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے یہ پاسبل نہیں. بھٹی صاحب کو بہت آج لگ رہا ہے سر آپ یہ بھٹی صاحب اصل میں آج نا ویکینڈ پہ آپ نے ان کو بلا لیا ہے تو اس لیے وہ. اچھا ماریا آپ لاہور سے تشریف، آپ کی رہائش لاہور میں تھی نا ماشاءاللہ؟ تھی ایک زمانے میں. جی 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 بالکل. اچھا میں آپ کو ایک عرض کرنے لگا، میں تھوڑا سا ہسٹری کا طالب علم ہوں. لاہور میں مسلم لیگ نون کا قلعہ تھا بے شبہ. 2002 میں یونین ناظم کاف لیگ کا بن گیا تھا جو لیگ ہی نہیں تھی. اب میں الیکشن کی ہسٹری سے زیادہ کیا بتاؤں. لاہور میں دونوں دفعہ کاف لیگ کا یونین چیئرمین ناظم بن گیا تھا. اور میرے محترم
ہاں 2 سالوں میں کیا کچھ بدل سکتا ہے وہ میں یہ نہیں کہتا. بھٹی صاحب 2 سالوں کی بات نہیں ہے. جب ہوا چلتی ہے ہوا چلے گی ہوا چلے گی الیکشن شیڈول کے آنے سے 2-3 مہینے پہلے کر دی ہے الیکشن دھاندلی پر فلاں پر. ابھی کہہ رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے الیکشن ہار گئے. آپ کی کون سی بات میرے بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں جو حکم کریں گے بھٹی صاحب یہی تو کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نکلے, انہوں نے الیکشن مینج کیا, جیتے, لوگوں کو ایڈریس کیا. مریم صفدر صاحبہ نکلی, گالم گلوچ کی بنیاد پہ الیکشن لوز کیا گلگت بلتستان میں, کشمیر میں, اور اس کے بعد یہ جو ہوا کا رخ ہے وہ اتنی جلدی نہیں بدلتا. یہ تبدیل ہوگا, پتہ چلے گا الیکشن شیڈول آنے سے 3 مہینے پہلے, جب جو پرندے ہیں وہ ادھر سے ادھر اڑنے کی کوشش کریں گے تو ساروں کو پتہ چل جائے گا. ابھی انتظار کیجئے, اگلے سال یہ میدان بات صحیح کہہ رہا کیونکہ صابر پنجرے کے زیادہ قریب ہے, میں پنجرے سے خاصا دور ہو چکا ہوں تو میں ان کی انفارمیشن مان لیتا ہوں. چلے ٹھیک ہے, اسی نقطہ اتفاق پہ بہت شکریہ آپ دونوں کا. بریک واپس آئیں گے تو اس کے بعد جو چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے اور جو ٹیکنیکل اعتراضات اٹھائے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے اس پہ گفتگو ہوگی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی الیکشن کمیشن کے حوالے سے بار بار اپنے بیانات میں تفوضات کا اظہار کرتے رہے ہیں. اس وقت اگر ہم بات کریں تو حکومت اور الیکشن کمیشن بالکل آمنے سامنے ہے. ایک طرف سے نوٹسز جاری ہوئے ہیں وزراء کو, دوسری طرف سے وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں. لیکن یہ معاملہ خالی آج کا نہیں ہے. اگر آپ کو دکھاتے ہیں پوری ٹریل, کب الیکشن کمیشن پہ کس پولیٹیکل پارٹی نے, چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں, کس طرح کے سوالات اٹھائے ہیں. یہ سینٹ الیکشن ہوا ہے, مجھے شرمندگی ہوتی ہے. بکرا منڈی بنی ہوئی ہے لوگوں کو خریدنے کے لیے. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی یہ تو بڑا اچھا الیکشن کروایا. اگر یہ الیکشن اچھا آپ نے کروایا ہے, پتہ نہیں برا الیکشن کیا ہوتا ہے. الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ایک ماؤتھ پیس بن گئے ہیں اپوزیشن کا, قریبی رابطے میں رہے ہیں نواز شریف صاحب وغیرہ سے. ان کی ذاتی ہمدردی بھی ہو سکتی ہے. یوں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ہیڈ کوارٹر بن گیا ہے اپوزیشن کا. آپ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اعلیٰ کار نہ بن. ابھی تک ہم بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کنٹمپٹ میں بھی جا سکتے تھے. کمپلیٹ فیلئر ہو گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. کسی کو اعتماد نہیں رہا الیکشن کمیشن کو بحیثیت مجموعی استعفیٰ دینا چاہیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر یہ بتائیں 2018 کے الیکشن میں RTS کو بند کیا گیا, آپ کیوں خاموش رہے؟ یہ عوام تمہیں بھی اس میں شریک جرم ٹھہراتی ہے. ہم نے پارلیمنٹ کے اندر اس الیکشن کمیشن کو اختیارات دیے, اربوں روپے کے ان کے لیے ہم نے ان کے اخراجات کی منظوری دی. یہ الیکشن کرائے اس نے. اتنے اختیارات اور اتنا بڑا پیسہ کیوں قوم کا ضائع کیا انہوں نے؟ یہ الیکشن کمیشن جس کا ہم عزت کرتے تھے, جن کا کام تھا گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹ پہ ڈاکے ڈالنے کو اجازت نہیں دینا, بیلٹ باکسیں کے چوری کر رہے ہیں. حکومت کو روکنے کے بجائے, وزراء کے روکنے کے بجائے وہ حکومت کے ساتھ کھڑے رہے اور اپوزیشن کو نشانہ بنائے تھے. جی یہ ہے اس وقت الیکشن کمیشن کے حوالے سے مختلف جماعتوں کا مختلف اوقات پہ پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے سرور باری صاحب ہیں, سابق صدر فیفن کنور دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے. ذرا ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں اس میں گفتگو کس طرف جاتی ہے کہ جی الیکشن کمیشن سے تو سبھی ناخوش ہیں. باری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. اپوزیشن بھی ناخوش ہے کچھ مقامات پہ, حکومت تو ناخوش ہے. اس وقت اگر ہم بات کریں, ماضی میں حکومت خوش نظر آ رہی تھی 2018 کے الیکشن کے بعد. یہ اس وقت کیا سٹیٹس ہے الیکشن کمیشن کا, الیکشن کمشنر کا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذات بہت زیادہ متنازع ہو چکی ہے, الیکشن کمیشن کا موجودہ کردار بہت زیادہ متنازع ہو گیا؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے, اس سے پہلے کہ ہم کوئی طے کریں کہ متنازع ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ جو معاملہ سارا نکل کے آگے چل پڑا ہے کہ وہ بیسیکلی EVM کے حوالے سے چلا ہے جی, اور میڈیا کا سارا فوکس جو ہے وہ جو 49 انہوں نے ریفارمز کی تھی اس میں بھی صرف EVM کے اوپر آ کے فکس ہو گیا ہے سارے میڈیا کا اور ساری ہماری پالیٹکس کا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا EVM کوئی متنازع چیز ہے؟ میں نے بہت ساری اسٹڈی کی ہے, ابھی تک سارے قوانین کا دیکھا ہے, اور جو الیکشن کمیشن کی رپورٹس ہیں, 2010 کی رپورٹ ہے EVM کے بارے میں, آئی ووٹنگ کے اوپر, پھر 2018 میں انہوں نے ایک پائلٹ کیا تھا اس کا آئی ووٹنگ کا, اور اس کے علاوہ جو EVM کا. تو EVM کی رپورٹ تو ابھی تک کہیں بھی نہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ہے, نہ کسی پارلیمنٹ کی, ہماری پارلیمنٹ کی ویب سائٹ پہ ہے.
تو لیکن ایک ڈاکومنٹ مجھے جو ملا ہے جس کی بیس پہ جو بات آگے چل سکتی ہے، میری نظر میں تنازع ای وی ایم کا نہیں ہے. پھر تنازع یہ بھی نہیں ہے کہ جی آئی ووٹنگ ہونی چاہیے، کیونکہ جو 2017 میں الیکشنز ایکٹ پاس کیا گیا اس کی شق نمبر 94 اور شق نمبر 103 میں بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ ای وی ایم کا استعمال ہوگا اور آئی ووٹنگ کا استعمال ہوگا. تنازع کیا ہے پھر؟ تنازع کیا ہے؟ تنازع میں آپ کو بتاتا ہوں. تنازع جو ہے وہ ایک، میں آپ کو یہاں تصویر دکھاتا ہوں. یہ الیکشن کمیشن کی اسٹریٹجک پلان ہے 2019-2023. اس کا جو پلر نمبر 8 ہے، اس میں بہت واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 2021 دسمبر میں ای وی ایم اور ٹیکنالوجی کے جو پائلٹ پروجیکٹ کرے گا بار بار، اس کی رپورٹ شائع کرے گا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یہ 2018 میں تیار کیا گیا، 2019 اور 2021 کا یہ الیکشن کمیشن کا اپنا اسٹریٹجک پلان ہے. اس میں ای وی ایم کی ٹیسٹ کرنے کا بہت بار بار ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 2017 کا ایکٹ ہے اس میں بھی تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں تھی انہوں نے مشترکہ طور پر پاس کیا، اور پھر الیکشن کمیشن نے یہ جو ساری اسٹریٹجک پلان تیار کیا اس میں جو 8واں پلر ہے اسٹریٹجک پلان کا وہ ای وی ایم کے بارے میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے چونکہ الیکشن کمیشن اپنی ہی جو اسٹریٹجک پلان ہے اس پر عمل درآمد کرنے میں بری طرح ناکام ہوا ہے. ایک بھی پائلٹ انہوں نے نہیں کیا. حالانکہ کشمیر کے الیکشن ہوئے، گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے، پاکستان میں 22 الیکشن ہوئے، کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے. تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو اب ای وی ایم کو یہ ساری توجہ ای وی ایم کے اوپر ڈال کے اس کو متنازع کر کے کیا جا رہا ہے. تو اس لیے بنیادی بات کرنے کی یہ ہے، اصل جھگڑا میرے نزدیک تنازع اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ یہ مشین 2023 میں استعمال ہوگی یا 2028 میں استعمال ہوگی، کیونکہ ادروائز تو ای وی ایم تو جو ہے نان کنٹروورشل ایشو ہے. سر کنٹروورسی اس میں اس لیے ہے کہ اس میں کچھ ٹیکنیکل سوالات ہیں. میں اسی بحث پہ کنور دلشاد صاحب کو لے کر آنا چاہتی ہوں. کنور صاحب، اب الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو میں نے پورا سنوایا کہ اپوزیشن کیا کہتی رہی ہے، حکومت کیا کہتی رہی ہے، تو موجودہ صورتحال میں کیا الیکشن کمیشن یا الیکشن کمشنر کی ذات بہت متنازع ہو گئی ہے؟ کیونکہ کچھ عرصے بعد ایک اور الیکشن ہوگا، وہ جس کو پسند نہیں آئے گا وہ الزامات لگائے گا الیکشن کمیشن پہ، اور جو جیت جائے گا وہ خوش ہو جائے گا، پھر فاسٹ فارورڈ ٹو سم تھنگ ایلس. تو پھر یہ رول سوئچ ہوتے رہتے ہیں. یہی دیکھیں ہم نے ماضی میں کچھ 2-3 سالوں میں اس وقت. الیکشن کمیشن پاکستان نے جیسے کہ ابھی بتا رہے ہیں برباری صاحب، وہ 2017 میں 2019 میں باقاعدہ ان کی 3-4 انہوں نے پروجیکٹ کیے ہیں. ہری پور میں بھی کیا ہے، اس کے ساتھ راجن پور میں بھی کیا ہے، اور باقی چند جگہوں پہ بھی کیا، مانسرے میں بھی کیا ہے. تو وہ انہوں نے پروجیکٹ بنایا، اس کو فیل ہو گیا. وہ ناظرہ کے ساتھ مل کر الیکشن پاکستان نے انٹرنیٹ بیلٹنگ کا بندوبست بھی کیا اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بھی کیا. وہ ہمارے پاس رپورٹیں موجود ہیں. اور وہ رپورٹ انہوں نے باقاعدہ پارلیمنٹ کو بھجوائی، اسپیکر کو بھجوائی، اور اس کے بعد وزارت پارلیمانی افیئر کو بھجوائی. پھر انہوں نے 3 دفعہ وہ رپورٹیں جو تھی وہ 2020 تک بھجواتے رہے. لیکن ابھی جو ڈائریکٹر جنرل تھے آئی ٹی کے، وہ باقاعدہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو انہوں نے کہا کہ جناب یہ رپورٹ ہم آپ کو 3 دفعہ بھجوا چکے ہیں. تو آپ حیران ہوں گی کہ اسپیکر کے چیمبر میں لفافہ بند رکھا تھا، کھولا نہیں گیا تھا. تو یہ ایک بڑی اہم بات جو اسپیکر صاحب نے درخواست پر الیکشن کمیشن کی رپورٹ پڑھی ہی نہیں، کھول کے نہیں دیکھی. اب یہ حکومت کے بارے میں ٹھیک ہے، باقی جو دوست ہمارے باتیں کرتے رہے. سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے 6 خط لکھے وزیر اعظم کو کہ ہم پاپولیشن کی بنیادوں پر لوکل باڈی کا حلقہ بندی کر رہے ہیں. اس کا جواب نہیں دیا. انہوں نے اسپیکر کو 4 خط لکھے، چیئرمین سینٹ کو لکھے، وزیر قانون کو لکھے، کوئی خط کا جواب نہیں. تو یہ حکومت کا الیکشن کمیشن کا ایک تنازع بہت پرانا چل رہا ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے. اب جہاں تک الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، الیکشن کمیشن دیا ہے، کرے گا، بالکل اس پر ہونا چاہیے. لا آف لینڈ بن جاتا ہے، جوائنٹ سیشن میں قانون بن جاتا ہے. تو الیکشن کمیشن اس کو بالکل تسلیم کرنے کا پابند ہے لا آف لینڈ پر. لیکن اپنا روڈ میپ دے گا وہ، اور روڈ میپ جو دے گا اس کے مطابق وہ 2023 میں چند شہروں میں کروا دے گا. حکومت کی جو ہے لا کی بھی پابندی ہو جائے گی، الیکشن کمیشن بھی کروا دے گا.
जहाँ की गिलगित और बल्तिस्तान का ताल्लुक है, तो इलेक्शन कमीशन का गिलगित बल्तिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। जी, ये सियासी स्टेटमेंट थी। अलहदा चीफ इलेक्शन कमीशन। नहीं सर, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जब भी कोई ना कोई आपको सियासी तौर पे सूट करता है तो आप इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हो जाते, चाहे वो कोई भी हो, और दूसरा जब कोई सियासी तौर पे सूट नहीं करता तो फिर आप अटैक करना शुरू कर देते हैं इदारों को। ये मैंने एस्टैब्लिश किया था इससे, चाहे कोई भी जमात हो, अक्रॉस द बोर्ड। देखो जी, इदारों पर अटैक नहीं करना चाहिए। पहली बात यह है कि अब अगर हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमीशन से अगर कोई ठीक है, वो सबूत है उनके पास, तो वो जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकते हैं। आर्टिकल 209 के तहत चीफ साहब की अलहदगी का तरीका बताया गया है कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भिजवा दें, फिर वो खुद ही फैसला कर ले कि वो अहल है या नहीं है। लेकिन इसके ऊपर हमने बात की थी हुकूमत से, बारी साहब इस पे, बारी साहब मैंने हुकूमत से बात की थी। फवाद साहब कहते हैं कि आपको पता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाके किसी को अगर इस तरह से आपने तब्दील करवाना है तो वो ना ही समझें, क्योंकि ये होता नहीं है, ये होने नहीं दिया जाता। सो उन्होंने कहा ये कानूनी तौर पर मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये होगा नहीं अगर ये करना भी चाहें इस वक्त। देखिए, ये बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नहीं है, ये हम तो इलेक्शन कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी जी, एक शख्स की बात नहीं है। आज तक जो है पाकिस्तान के इंतखाबात मुतनाज़ा होते रहे हैं, और मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन कमीशन ही हमेशा जिम्मेदार था। यकीनन जो लोग हार जाते हैं वो समझते हैं कि उनके साथ धांधली हुई है, क्योंकि अक्सर वो इलेक्शन जीतते हैं जब धांधली उनको करने की इजाजत दी जाती है। तो जब वो हारते हैं, ये हमारे पास बहुत सारे डेटा भी मौजूद है, हमारा एनालिसिस भी मौजूद है कि जब वो हारते हैं और बुरी तरह हारते हैं, और वो अपने वोटर्स को और अपने जो उनको फाइनेंस करने वाले लोग होते हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि हम हारे नहीं, हमें हराया गया है। ठीक है, तो एक तो बात ये। दूसरी बात ये है कि ये जो आई वोटिंग की रिपोर्ट तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है और बहुत अच्छी जबरदस्त रिपोर्ट है, लेकिन उस रिपोर्ट में भी जो है पायलट करने के बाद जो निकाली गई थी उसमें ये कहीं नहीं लिखा गया कि आई वोटिंग नहीं की जाएगी। लेकिन आई वोटिंग करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो पेशरफ्त करनी थी वो नहीं की। ठीक है ना उसने हुकूमत को कहा। दूसरी बात, ये वो कह रहे हैं कि वो खत लिखे वो पढ़ा ही नहीं, उन्होंने पढ़ा ही नहीं। स्पीकर साहब कह रहे हैं जो ईवीएम का पायलट किया गया है उसकी रिपोर्ट हरगिज ना इनकी वेबसाइट पर है, ना हुकूमत के पास कहीं है, पता नहीं वो कहाँ पड़ी है। वो कह रहे हैं कि वो खोली भी नहीं गई, कहते हैं हमारे पास नहीं है। वो बता रहे हैं कि वो स्पीकर साहब को भिजवाई है, वो नहीं खोली गई। बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन को चाहिए वो अपनी वेबसाइट पे डाले। बिल्कुल ठीक बात है साहब। बस क्विकली, ये जो हुकूमत और अपोजिशन का जो ये इस वक्त महाजराई है, ये कब कम होती हुई नजर आ रही है आपको? ये सिर्फ हम कर सकते हैं काम। जी चलें जी, मुझे प्रोग्राम में आप एक ब्रेक लेनी है, इसके बढ़ेंगे और पोलियो में पाकिस्तान की जो कोशिशें और पोलियो वर्कर्स की जो कुर्बानियां हैं जरा उनको याद करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के सिलसिले में हम एक हौसला अफजा खबर आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के जो नए लेटेस्ट फिगर्स सामने आए हैं उसके तहत पाकिस्तान में अभी तक इस महीने के अगर डेटा जो इकट्ठा किया गया है उसमें मुल्क भर से सिर्फ एक पोलियो का केस है जो सामने आया है, और ये बलूचिस्तान से केस सामने आया है। जरा अगर आप क्विकली देखें तो 2015 में ये 54 केसेस थे, 2016 में घट के 20 हो गए, 2017 में 8 थे, 2018 में ये 12 थे, 2019 में एकदम से बढ़ के ये 147 हुए, फिर 2020 में 84 हुए, और 2021 में अभी तक अल्लाह का शुक्र है सिर्फ एक केस सामने आया है। और इसके पीछे जो मेहनत है, इसके पीछे जो तमाम एफर्ट है, वो तो ऑब्वियसली इस कैंपेन के जो चलाने वाले लोग हैं, उनको सुपरवाइज करने वाले वो तो हैं ही, लेकिन जो इस वक्त फील्ड में मौजूद हमारे पोलियो वर्कर्स हैं, किस किस सूरत हाल में जाके वो बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। ये देखिए बर्फीले इस पूरे पहाड़ी सिलसिले में ये आधे खुद बर्फ में धंसे हुए हैं पोलियो वर्कर जो हमारे हीरोज हैं, लेकिन वो फिर भी अपने मिशन पे लगे हुए हैं। सख्त सर्दी है, धुंध का मौसम है, ये देखिए खवातीन कैसे घरों से निकल के अपने बच्चों को छोड़ के औरों के बच्चों को भी पोलियो के कतरे पिलाने के लिए कभी कश्ती में बैठ के दरिया के पार जा रहे हैं। ये किस कदर मुश्किल हालात हैं ये पाकिस्तान में। आप देखिए जिस तरह से पोलियो वर्कर्स कोने कोने में शहर के गाँव करिया जाके ये एक और सेवरेज के गंदे पानी में खड़े होकर कतरे पिलाने की जो ये फुटेज है, ये भी पाकिस्तानी अवाम का वैसे ये हौसला है कि वो खातून देखिए
बड़े मुश्किल हालात में ये जा रही हैं कोविड के कतरे पिलाने के लिए। पोलियो वर्कर्स पर तशद्दुद होता रहा इस मुल्क के अंदर, लोग उनको धिक्कारते रहे, क्या क्या नहीं किया इस कौम ने इन पोलियो वर्कर्स के साथ। आज की खबर ये है कि कांस्टेबल जो प्रोटेक्ट कर रहे थे पोलियो टीम को पाकिस्तान में, उनको गन डाउन कर दिया। लेकिन इसके बावजूद जो जज्बा है, जो इनका इस वक्त ये सारा तरीक़ेकार है काम करने का, किसी मुश्किल से ये नहीं घबराते हैं, इसके ये रियल लाइफ हीरोज़ हैं जी हमारे मुल्क में। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आफ्ताब काकड़ साहब, कोयटा से हमारे साथ बराह रास्त हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफ्ताब साहब। सर, ये इस वक्त तक जो ये फिगर्स सामने आए बड़े हौसला अफजाई। एक केस आया बलोचिस्तान से, पिछले साल ये 26 थे। सो अभी इस वक्त आप मुझे बताइए कि कितनी दफ़ा ये, कितने साइकिल्स कंप्लीट हो गए हैं जो कतरे पिलाने के, और अभी कितने और रहते हैं मुझे अभी जो बकिया साल है इसमें? थैंक यू मैम। ऐसा है कि हमारी जो प्लान एक्टिविटीज़ होती हैं पोलियो की, वो जितनी भी प्लान होती है तकरीबन हम 3 NIDs और 2 SNIDs कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी कल से इंशाल्लाह ताला हमारे एक और नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज जो कैंपेन है जो कि पूरे पाकिस्तान में होगा, वो इंशाल्लाह कल से स्टार्ट होगा जी। और जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्लान एक्टिविटीज़ थी इस साल वो हमने कंप्लीट की। जो हमारे कुछ कैंपेन कैंसिल हुए थे, वो जब हमारे सबसे पहले कोविड-19 का पेंडेमिक आया था तो हमारे कोई 3 के करीब कैंपेन कैंसिल हुए थे, जो आप देख रही हैं, जिसमें फिगर हमारा काफ़ी ज़्यादा था केसेस का। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज़ थी हमारी प्लान वो हम कर चुके हैं। ठीक है। सो अभी जो ये शुरू हो रही है कल से दोबारा पोलियो जो वायरस के खिलाफ कतरे पिलाने की मुहिम, ये मुझे बताइएगा कि इस दफ़ा जो SOPs है ख़ास तौर पे वो पिछले साल की तरह उसमें क्या तब्दीलियां आ रही हैं? क्या कुछ कोई डिफरेंट डायरेक्शंस है पेरेंट्स के लिए, या बच्चों को किस तरह कतरे पिलाने हैं? इस वक्त क्या ताज़ा तरीन आप लोगों के पास हिदायत हैं वालिदैन के लिए? जी मैम, ऐसा है कि जितने भी SOPs हैं कोविड-19 के, वो सोशल डिस्टेंसिंग और बच्चों को ज़्यादा हाथ ना लगाना, और जो फैमिली है उनके पास करीब ज़्यादा ना जाना। और अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज़ ये है, जितने भी हमारे पोलियो वर्कर हैं उनको हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो अब ये ख़तरा नहीं है कि हमारी टीमों की वजह से किसी को कोविड का वायरस लगेगा। और उसके बाद ये कि हम टेस्ट भी करते हैं, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनके हम टेस्ट भी करते हैं। तो वो जितने भी SOPs हैं हमारे कोविड के, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ये चीज़ें हम सारे फॉलो करते हैं। और इसी तरीके से हम अपना कैंपेन करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी कैंपेन्स हुई इसमें ये बात कभी भी नहीं आई है कि पोलियो कैंपेन के बाद एकदम कोविड के केसेस ज़्यादा हुए हों। अच्छा। तो वो यही चीज़ शो करती है कि हम जितने भी SOPs हैं कोविड की वो फॉलो कर रहे हैं। ये जो रीअश्योरेंस आपने दी है कि खास तौर पे कोविड SOPs की तमाम टीम्स खुद पाबंदी कर रही हैं और अभी तक कोई रिपोर्टेड केस कोविड के नहीं आए इस कैंपेन के दौरान, तो आई थिंक ये पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा रीअश्योरिंग होगा। मुश्किलात क्या है? एक तो मैंने भी मुश्किलात दिखाई हैं, जो हमारे हीरोज हैं जो कोविड के ये पोलियो के कतरे पिलाने जाते हैं, वो कितनी मुश्किलात से कोने कोने में मुल्क के पहुंचते हैं। लेकिन ओवरऑल कैंपेन में अभी भी क्या चैलेंजेस हैं? क्या लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी जो लेवल है वो बढ़ा है? मैम बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे पोलियो वर्कर्स के लिए। जैसे अभी आपने कुछ फुटेज भी दिखाई है कि हमारे यहाँ पे जब भी सर्दी होती है, बर्फ़ होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है, हमने कभी भी अपने कैंपेन पोस्टपोन नहीं किए, डिले नहीं किए बारिश या बर्फबारी की वजह से, क्योंकि हमने जो टारगेट होता है वो अचीव करना होता है। और हम एक ख़ास गैप देते हैं 40 दिन का। ऑलमोस्ट 40 दिन के अंदर हम कोशिश करते हैं कि दूसरा जो भी कैंपेन आता है उसको हम वो टारगेट भी अचीव करें और कैंपेन भी करें। और उसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी की बात आप जब करती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इश्यूज हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि हम कहें कि जिससे हमारे पोलियो कैंपेन नाकाम। बड़े बड़े इश्यूज क्या है हमारी? बड़े बड़े इश्यूज क्या हैं, ताकि लोगों को पता चले कि किस जगह पे वो ताउन नहीं कर रहे और करना चाहिए उन्हें? जी अच्छा, इशू ये है कि कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि वो रिफ्यूजल्स होती हैं, वो अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारी टीम जब जाती है उनके घरों पे
تو وہ اس طرح کا مدد نہیں کر پاتی، بچوں کو نہیں نکالتی. اور کچھ ہمارے ایسے ایریاز بھی ہیں کوئٹہ، پشین اور قلعہ عبداللہ میں اور کچھ اور ایریاز میں جہاں پہ وہ ٹیموں کو پتھر بھی مارتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. اور ایون آپ کو پتہ ہوگا پچھلے کئی سالوں سے بلوچستان میں، کوئٹہ میں، ذوب میں، پشین میں ہمیں کافی سیکیورٹی انسیڈنٹس بھی آئے ہیں. اور مطلب یہ ایشوز ہیں کہ ہمیں جو ٹیموں کو فیس ہوتے ہیں، تو اب کمیونٹی سے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں جب بھی پولیو کی ٹیم آتی ہے وہ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے قوم کے لیے ہم کام کرتے ہیں. سارے ہماری فرنٹ لائن ورکرز جو کہ کافی غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو حفاظت دینے کے لیے، ان کو اس موذی مرض سے بچانے کے لیے قطرے دیتے ہیں. تو وہ ان کی مدد کریں، ان کو ویلکم کہیں. ان کو جب بھی اس طرح کی کوئی مہم ہوتی ہے تو وہ بچوں کو باہر لائیں اور ان کو قطرے پلائیں. ہاں، اور پتھر نہ مارے خدا کے واسطے. آپ کیسے کسی کو بھی پتھر مار سکتے ہیں جو کوئی دوائی لے کر آپ کے پاس ہے؟ آپ اس کی دوائی کے بارے میں یا اس ویکسین کے بارے میں جو بھی خیالات رکھتے ہیں، لیکن آپ پتھر نہیں مار سکتے، لوگوں کو اس طرح سے فزیکلی نہیں ہرٹ کر سکتے. ابھی کیا مزید اقدامات کرنے ہوں گے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ پاکستان جو ہے فی الحال بالکل جسے کہتے ہیں نا بارڈر لائن کے پاس ہے، لیکن ابھی وہ ایسی کون سی جو ہے سٹیپس انیشیٹو ہے جو بھی کرنے ہیں ہمیں؟ میڈم ایسا ہے کہ ایک تو ہمیں ایز اے قوم ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ہر بچے کو جب بھی پولیو کی ٹیم آتی ہے ان کو قطرے پلانے ہوں گے پولیو ویکسین کے. اور دوسرا یہ کہ ہم نے سیکیورٹی ایک سیکیورٹی ہر ٹیم کو فول پروف سیکیورٹی دینی ہے ہم نے اپنی ٹیموں کو، تاکہ دہشت گرد کبھی بھی فائدہ نہ اٹھائے جب ہماری ٹیمیں اکیلے ہوں اور اس کو ٹارگٹ کر سکیں. اور اس کے بعد روٹین امیونائزیشن ہم نے اسٹرینتھن کرنی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو یہ پیغام دینا ہے کہ جب بھی آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کو حفاظتی ٹیکہ جات ضرور دیں. اور آپ کے ہر گھر میں، ہر کالونی میں یہ سینٹرز موجود ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں کو لے جا کے وہاں پہ اویئرنیس دیجیے خاص طور پہ. بہت زیادہ بڑی تعداد میں. بہت شکریہ ڈاکٹر کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پہلے آپ کو کوئکلی ہم دوبارہ وہ امیجز دکھانا چاہتے ہیں. برف باری میں پولیو ورکرز کام کر رہے ہیں، سخت سردی اور دھند کے موسم میں کام کر رہے ہیں، دریا کو عبور کر رہے ہیں، مشکلات کو عبور کر رہے ہیں، سیوریج کے گندے پانی میں کھڑے ہو کے قطرے پلانے کی بھی آپ یہ تصاویر دیکھ سکتے ہیں، اور تشدد بھی ان کے اوپر کیا جا رہا ہے. خدا را یہ مت کیجیے. اپنے جو خیر خواہ ہیں ان کو پہچانیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خداحافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.